جان نثار ڈرامہ جو کہ بہت انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ کسمالہ فراز کو چپکے سے گھر میں لے آتی ہے۔ کسمالہ فراز کو دعا کے روم میں چھوڑ دیتی ہے۔ فراز آتا ہے اور دعا کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ دعا سمجھتی ہے کہ نوشیروان ہے۔ پھر دعا کہتی ہے مجھے پتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے۔ پھر فراز سوچتا ہے یہ دعا ایسے کیا سوچ رہی ہے۔ پھر اتنے میں سامنے سے نوشیروان آ جاتا ہے۔ نوشیروان فراز کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور دعا پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو کہتی ہے تم یہاں کیسے آئے۔ نوشیروان یہ سب دیکھ کر پسٹل نکال کر مارنے ہی والا ہوتا ہے تو دعا سامنے آ جاتی ہے۔ دعا کہتی ہے تمہیں اللہ کا واسطہ اس کو مت مارو۔ پھر فراز اسی چیز کا فائدہ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میری کتنی فکر کرتی ہے دعا۔ حالانکہ دعا نے فراز کو کیوں نہیں مارنے دیا؟ دعا نے فراز کو یوں نہیں مارنے دیا کیونکہ نوشیروان اگر فراز کو مار دیتا تو اس کو عمر قید سزا ہو جاتی۔ دعا نہیں چاہتی کہ نوشیروان مجھ سے جدا ہوں یا ان کو پولیس گرفتار کرے، لیکن فراز کو تو اس چیز کا فائدہ اٹھا ہی لینا تھا۔ اس بات کو سن کر نوشیروان دعا سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کسمالہ بھی آ جاتی ہے۔ کسمالہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ میرا پلان تو بہت زیادہ کامیاب ہو گیا ہے، اب مجھ کو نوشیروان سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نوشیروان یہ سوچ کر دعا کو طلاق دے دیتا ہے۔ پھر دعا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر نوشیروان جعفر سے کہتا ہے دعا نے مجھے اتنا برا دھوکہ دیا، میرے پیچھے فراز سے مل رہی تھی حالانکہ فراز گھر میں گھس آیا۔ پھر جعفر کو یہ بات سن کر شک ہوتا ہے اور جعفر کہتا ہے کہ شاہیں آپ کو یقین ہے کہ یہ جو سب ہوا ہے دعا آپ کو دھوکہ دے رہی ہے؟ نوشیروان کہتا ہے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیسے وشواس نہیں کر سکتا۔ پھر جعفر کہتا ہے کیا پتہ یہ کسمالہ بیوی کی چال ہو؟ نوشیروان کہتا ہے جعفر ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فراز کو اندر آتے ہوئے دعا کے کمرے میں تھا اور میں نے اس کو مارنا چاہا تو دعا نے مارنے بھی نہیں دیا۔ پھر جعفر من ہی من میں سوچتا ہے تو دعا بیوی تو ایسا نہیں کر سکتی، ضرور اس میں کسمالہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جعفر اس کی انکوائری کرنے لگتا ہے، فراز کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ پھر فراز کسمالہ سے اپنی فیس بڑھواتا ہے، کہتا ہے میں نے تمہارا اتنا کام کر دیا، مجھ کو اور پیسے چاہیے۔ کسمالہ یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے، کہیں یہ اپنا منہ نہ کھول دے اور نوشیروان کو سب بتا دے۔ پھر کسمالہ نے اپنے شوہر کو جس سے مروایا تھا پھر اسی ملازم کو کہتی ہے فراز کو ٹھکانے سے لگا دو اور کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ سب نوشیروان دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر نوشیروان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سب کسمالہ کر رہی ہے۔ پھر یہ اتنا ہونے کے بعد نوشیروان کچھ بھی نہیں کہتا اور چلا جاتا ہے۔ پھر کسمالہ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی تھا۔ پھر نوشیروان کسمالہ سے کچھ بھی نہیں کہتا، پھر دعا کے گھر جاتا ہے اور دعا کو منانے کے لیے جاتا ہے۔ دعا نہیں مانتی، دعا سے بولتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہاتھ تھا میرے کو نہیں معلوم تھا، اب مجھے پتا چل گیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ دعا کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی۔ نوشیروان کہتا ہے مجھے پتا ہے تمہارا غصہ کرنا جائز ہے لیکن میں بے خبر تھا جو ہو رہا تھا۔ پھر دعا نہیں جاتی تو نوشیروان لوٹ کے آ جاتا ہے۔ پھر جعفر سے کہتا ہے کہ میں تو شاہی پہلی کہہ رہا تھا کہ اس میں ضرور کسمالہ بیوی کی سازش ہوگی، لیکن میں تو آپ کا حکم کا تعمیر ہوں، جیسا آپ کہتے ہیں میں ویسا کرتا ہوں۔ دوستو اگر آپ بھی جان نثار ڈرامہ دیکھتے ہیں اور جان نثار ڈرامہ میں دیکھنے میں انٹرسٹنگ رکھتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔